السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی 25ویں شب قدر میں کون سی نفل نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس رات کو کون کون سی نمازیں پڑھنا ہے؟ کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ نیت کیسے کرنا ہے؟ شب قدر میں کون سی دعا پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں 25ویں شب قدر کی نفل نماز کا مکمل اور آسان طریقہ ہم جانیں گے۔ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پورا طریقہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ شب قدر یہ رات کتنی فضیلت والی رات ہے۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شب قدر ہی وہ مقدس رات ہے جس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور شب قدر ہی وہ رات ہے جس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ شب قدر میں ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگی جائے اللہ ان کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات ہے، اسی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے، یعنی شب قدر کی رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرتے تھے، راتوں کو خود جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں لوگوں کے گناہ صغائر یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں ان چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس رات میں صحیح سے عبادت کرے، توبہ و استغفار کر لے، تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس رات میں ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو اس رات کی رحمتوں سے محروم ہو گیا تو وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کو میں 4 رکعت نماز بتاتا ہوں جس کو 2 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت کر کے آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے، اور وہ کس نیت سے؟ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ کو یہ 4 رکعت پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کی گناہوں کی مغفرت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد آپ پھر نیت، جس طریقے سے نماز میں نیت باندھی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو نیت باندھ لینا ہے، اور جب نیت باندھ لیا اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی۔ سورہ قدر مطلب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے۔ اس سورت کو 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر سورہ قدر کسی کو یاد نہ ہو تو جو بھی آپ سورت چاہیں اسی سورت کو پڑھ لیں، یہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ رکوع اور سجدے کریں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے پھر وہاں پر آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ جیسے نماز مکمل کرتے ہیں نماز کو مکمل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی 2 رکعت ہو جائے گی، پھر آپ کھڑے ہو کر یہی نیت کریں گے جو آپ نے گناہوں کی مغفرت کی نیت کی۔ سیم جیسے 2 رکعت پہلے پڑھی ہے سیم ٹو سیم آپ کو ایسے ہی 2 رکعت بعد میں بھی پڑھنی ہے۔ ٹوٹل 4 رکعت آپ کی ہو جائیں گی، اور 4 رکعت جب ہو جائے تو پھر آپ کو 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور سب سے بڑا اللہ تعالی ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ اور یہی نماز آپ 27 رمضان اور 29 رمضان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد آپ شب قدر کی دعا کو بھی ضرور پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کی رات مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اور مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دعا مصطفیٰ جان رحمت سے ثابت ہے۔ تو شب قدر کی رات میں آپ عبادتوں کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ 4 رکعت ضرور پڑھیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اور شب قدر کی رات میں سورہ قدر کی تلاوت کریں، شب قدر کی رات میں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جانکاری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسلامی مسائل کی مستند